السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 23 شوال المکرم۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور قبیلے عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت سکران بن عمرو سے ہوا۔ وہ نبوت کے شروع زمانے میں ہی مسلمان ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی دوسری ہجرت فرمائی۔ ان سے عبد الرحمن نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر کئی سال بعد مکہ لوٹی تو ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سن 10 نبوی میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ سخاوت اور فیاضی میں ممتاز مقام رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس درہموں سے بھری ایک تھیلی بھیجی تو ام المؤمنین سودا نے اسی وقت سب کو تقسیم کر دیا۔ اطاعت اور فرما برداری کا حال یہ تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے اپنی تمام بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میرے بعد گھر میں بیٹھی رہنا۔ چنانچہ وہ اس حکم پر شدت سے عمل کرتی ہوئی فرماتی تھی کہ میں حج عمرہ کر چکی ہوں، اب اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھی رہوں گی۔ ان سے کچھ احادیث بھی مروی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ذی الحجہ سن 23 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، لقمے کی حفاظت۔ اگر ہمیں کچھ کھانا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے اٹھاتے ہیں۔ انگلیوں کے چھونے سے احساس ہو جاتا ہے کہ گرم کھانا ہے یا ٹھنڈا۔ پھر لقمہ منہ کی طرف جاتے وقت آنکھیں دیکھ لیتی ہے کہ کھانے میں کچھ خرابی ہے یا نہیں، اور آگے آتا ہے تو ناک سے سونگھ لیتے ہیں، کھانے میں بدبو تو نہیں آ رہی۔ پھر جیسے ہی منہ میں لگتا ہے تو زبان اس کا ذائقہ بتا دیتی ہے اور اس کے ٹھنڈے اور گرم اچھے برے ہونے کا احساس کرا دیتی ہے۔ اتنی حفاظت سے گزر کر ایک صاف لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لقمے کی حفاظت کے لیے کس طرح انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ عشاء کی فرض نمازوں کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی۔ فائدہ، عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی چیز کا صدقہ نکال دیتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا، ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح آراستہ کرو گے جس سے کعبہ شریف کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے۔ وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والے خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو ایسے شراب کے جام پلائیں گے جن میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی۔ سورہ دہر کی آیت کا ترجمہ ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، برنی کھجور سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے، وہ ایسی دوا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، تمہارے باپ اور بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر پسند کرتے ہوں تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظلم کرنے والے ہوں گے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اچھی باتوں کو روزانہ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی، اور جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب فرما لیں، اور اپنی قیمتی باتوں سے اور دعاؤں سے کمنٹ باکس میں ضرور نوازیں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔